الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں شجرہ انسٹیٹیوٹ کا اور برادر اسحاق کا کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا ایک اہم موضوع پر آپ سے مخاطبت کا۔ ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دس تھنگ کالڈ ماڈرنٹی، کہ جدیدیت کیا ہے۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ جدیدیت کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کا ترجمہ جدت پسندی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تاثر ہے ہم سب لوگوں کا، چاہے وہ عالم ہوں چاہے وہ عامی ہوں، کہ مسلمان بہت بدل گئے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ایک باب ہے، باب تغیر الناس، لوگوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اور وہ تبدیلی جیسے مثبت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا عام طور پہ الٹا مفہوم لوگ بیان کرتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کا ایک شعر عام طور پہ لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت خرابی کا شکار ہیں، زوال اور ادبار کا شکار ہیں، اور وہ دوبارہ عروج پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے حالات کو خود سے بہتر نہ کریں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، چونکہ اسی مضمون کی ایک دوسری آیت ہے، وہ اس کا مفہوم واضح کر دیتی ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلتے نہیں ہیں۔ اگر کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازیں تو وہ اس نعمت کو اس سے دور نہیں کرتے، ہٹاتے نہیں ہیں، اپنی رحمت، اپنی عنایت، اپنا فضل، جب تک کہ وہ خود اپنے اندر کوئی کرپشن پیدا نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی خیر پر ہیں آپ، بھلائی پر ہیں، تو جب تک آپ خود اپنے آپ کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ سے سلب نہیں کرتے۔ وہ جو دوسرا مفہوم ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت کو نہیں بدلے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے عمومی طور پہ، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ نہیں۔ تو یہ جو ایک خیال ہے نا کہ ہم بہت زوال کا شکار ہو گئے، پچھڑا پن ہمارے اوپر طاری ہو گیا، ہر چیز ہم سے جاتی رہی، اور یہ جو زوال ہے یہ زوال ہمہ گیر ہے۔ اگر تو یہ ہوتا نا کہ چلے ہم سے مملکت چلی گئی، ہم سے حکومت چلی گئی، طاقت ہم سے چھن گئی، لیکن ہم ایمانی، اخلاقی، روحانی طور پر برتر ہوتے، تب بھی کوئی بات تھی۔ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم اپنی اساس پر، اپنی بنیاد پر کھڑے رہے، اور بس ٹھیک ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ عروج و زوال تو آتا ہی رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب ہم کولونائز ہو گئے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے پہلے ہمارے اندر خرابی نہیں تھی، انحطاط نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ رحمہ، اگر آپ ان کی چیزوں کو دیکھیں، کس طرح انہوں نے خطاب کیا ہے اپنے زمانے کے مختلف طبقات کو، علماء سے خطاب کیا، تجار سے خطاب کیا، پھر حکمرانوں سے خطاب کیا، فوجی سپہ سالاروں سے خطاب کیا، اور جو سلطنت کے عمائدین ہیں ان سے خطاب کیا، اور جس کو ہمارے ہاں ایک محاورے میں کہتے ہیں نا، لتاڑ کرنا، لٹرلی لتاڑ کی انہوں نے۔
اور تمہارا کیا حال ہو گیا ہے، تم کس زوال میں پڑ گئے ہو، تمہاری کیا صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کالونائز نہ ہوتے تو ہم بہت ٹھیک ٹھیک چل رہے تھے، بہت صحیح چل رہے تھے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک الجیرین ہے شاید، مالک بن نبی، یا تیونس کے ہیں، بہت مشہور آدمی ہیں۔ ان کا ایک کانسیپٹ ہے کالونائزیبلٹی، قابلیت استعمار، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب علیہ رحمہ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جب انسانی جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے، اس کا امیون سسٹم ہلکا پڑ جاتا ہے، تو تب ہر طرح کے وائرسز اور ہر طرح کی جو بیکٹیریا ہے اس پر حملہ آور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم واقعتاً اس جگہ پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر ہم کالونائز ہو گئے۔ ہمارے ایک اردو کے ایک شاعر ہیں پنجاب کے، میاں والی کے ہیں بنیادی طور پہ، منیر نیازی، اردو میں بھی شعر کہتے ہیں تھے اور پنجابی میں بھی۔ ان کا ایک قطعہ ہے بہت زبردست ہے، اور وہ جیسے ہماری پوری کنڈیشن کو نا صحیح بالکل ٹھیک بتا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق وی سی، مطلب رستے بھی بہت ٹیڑھے میڑے تھے، ٹربولنٹ تھے، اور ہمارے گردنوں پر بھی غموں کے توق پڑے ہوئے تھے۔ اگلا شعر ہے جو اصل میں جو یہاں مقصود ہے، کچھ شہر دے لوک وی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق وی سی۔ یہ ہے اصل میں معاملہ کہ بھائی مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ بس شہر کے لوگ ہی ظالم تھے، یورپین امپیریلزم اور وہ سارا قصہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، یعنی کچھ ہمارے اندر بھی تو تھا نا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے وہی مالک بن نبی کا، ان کا ایک اور تصور بہت اچھا ہے، ایک چھوٹا سا مضمون ہے ان کا، اس کا نام ہے ڈیڈ اینڈ ڈیڈلی آئیڈیاز۔ ڈیڈ اینڈ ڈیڈلی آئیڈیاز، بھئی ہمارے پاس جو آئیڈیاز تھے، ہمارے پاس جو آپ سمجھ لیں تصورات تھے، وہ پجمردہ ہو گئے، ان پر جو ہے وہ گرد چھا گئی، بالکل مردہ ہو گئے، مطلب ان کے اندر کوئی وائٹیلٹی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی پوٹینسی نہیں رہی۔ اچھا، اور پھر ہم پر ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، تو ہماری شامت اعمال ہے وہ انگریز ہم پہ مسلط ہو گیا۔ اب دقت یہ ہوئی کہ پھر وہ جو آئیڈیاز لے کر آیا وہ ڈیڈلی ہیں، تو ہم ایک عجیب سے ایک ٹریڈ آف میں ہیں کہ بھئی ایک طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل کوئی جانوان ہے نہیں تصورات میں، آئیڈیاز میں، اور دوسری طرف اگر اس کو اختیار کریں تو دین اور ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے نا دس از دا پریڈیکمنٹ وی آر ان، اور ہم آج سے نہیں ہیں، مطلب 200 سال سے، یہ ایک اس کو دبدھا کہتے ہیں نا، یہ دبدھا ہے جس میں ہم ہیں، اور تقریباً 250-300 سال ہمیں ہو گئے۔ 1757 کی پلاسی کی جنگ، ہندوستان کا بڑا حصہ کالونائز ہو چکا تھا، عملاً جو مغل بادشاہ تھے وہ بالکل جو ہے وہ لال قلعے تک اس کی محدود رہ گئے تھے، وظیفہ خوار تھے بلکہ کمپنی بہادر کے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے۔ پھر 1857 میں ایک اٹیمپٹ ہوئی جس کو میوٹنی کہتے ہیں، جس کو وہ غدر کہتے ہیں، جس کو ہمارے لوگ جنگ آزادی کہتے ہیں، لیکن وہ ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت 1857 میں قائم ہو گئی، اور پھر 90 سال کے بعد ہم ڈی کالونائز ہو گئے 1947 میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے اندر جو ایک احساس پیدا ہوا، اور یہ صرف ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا، پورا عالم اسلام ایسا ہی تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے دا لانگ 19th سینچری، 1789 سے لے کر 1914 تک، یہ 125 سال ہیں، 1.25 صدی ہے، 125 سال ہیں، اس میں پورا عالم اسلام کالونائز ہو گیا۔ امپیریل فورسز تھی یورپ کی، اس نے ہمیں کالونائز کر لیا۔ چند علاقے رہ گئے، حجاز کا علاقہ، کچھ افغانستان کا علاقہ، اور ترکی، ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے کالونائز نہیں ہوا۔ آج بھی آپ دیکھیں ترکوں کے اندر جو ایک وجاہت ہے، ان کے اندر جو ایک گرینجر ہے، اس کا ایک سبب ہے کہ وہ کالونائز نہیں ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بالکل کالونائزیشن کو آخری درجے میں جو آخری اٹیمپٹ میں بچایا ہے، وہ اس کو آپ اگر اس زمانے کے اخبار پڑھیں بر صغیر کے، تو غازی مصطفیٰ کمال پاشا، اس کے قصیدے کہے جاتے تھے، اس کی فضیلت میں نظمیں کہی جاتی تھی، اس کے بارے میں مضامین لکھے جاتے تھے۔
علامہ اقبال کی ایک پوری نظم ہے طلوع اسلام، اس میں جگہ جگہ آپ سمجھ لیں کہ جو اشارہ ہے وہ کس کی طرف ہے، وہ مصطفیٰ کمال پاشا کی طرف ہے۔ ہم بچپن سے نا ایک شعر لکھتے آ رہے ہیں اور وہ ہر جگہ ہم فٹ کر دیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ قائد اعظم پہ جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو وہ ایک شعر ہم نے لازماً لکھنا ہوتا ہے، وہ امپیریٹو ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اول پیدا۔ سنا ہوگا آپ نے یہ شعر، یہ مصطفیٰ کمال پاشا کے لیے کہا تھا اقبال نے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ صاحب جب انہوں نے اپنے کل پرزے نکالے اور پھر کیا بن گئے، وہ اتاترک بن گئے، اور اس سے بڑا غارت گر دین نہیں پیدا ہوا پچھلی صدی میں امت مسلمہ کے لیے۔ یعنی جو پیغمبر نے کہا تھا نا کہ دجالون کذابون، لٹرلی وہ دجال من الدجاجلہ تھا اس قوم کے ساتھ جو اس نے کیا ہے، غارت کر دیا اس کی پوری روایت کو، ایک رسم الخط کو بدل دیا، اس سے آپ دیکھیے کیا تبدیلی آئی۔ آج ہم جائیں اگر استنبول تو پرانی عمارتوں میں جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں ترکی میں، اگر آپ کو اردو عربی فارسی سے مناسبت ہے تو 80% آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، وہ ٹرکش ہے۔ اس کو چینج کر دیا، اس کو رسم الخط بدل دیا، اس کو بہت زیادہ فرینچائز کر دیا، یعنی فرینچ سے اس کو کر دیا، اور پھر اب ہمیں کو سمجھ میں نہیں آتی کیا بول رہے ہیں، پلے ہی نہیں پڑتا، نہ لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے، نہ بولتا ہوا سمجھ میں آتا ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی چیز ہے ہمارے ہاں جو لوگوں کو ایک وبا چلی ہوئی ہے نا اس میں لکھنا ہے، رومن میں لکھنے کا، وہ میسیجز میں اور یہاں وہاں، یہ بہت فیٹل ہے، اس سے بہت خرابی پیدا ہوگی۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کالونائز ہم ہو گئے، تو جب ہم کالونائز ہو گئے تو اب سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ امت جو ہے وہ شان و شوکت کی حامل رہی اور غالب رہی، تو ایک سوال پیدا ہوا، مرزا غالب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اقبال نے پورا ایک شکوہ لکھ مارا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ہوا کیا؟ تو میں ایک اور جگہ گفتگو کر رہا تھا تو وہاں یہ لطیفہ میں نے سنایا کہ ابھی میرا 14 جون کو فادرز ڈے گزرا ہے، تو فادرز ڈے جب ہوتا ہے تو سب لوگ اپنے اپنے والد محترم کے بارے میں، ان کے فضائل میں پوسٹیں لکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ابا جی اتنے اچھے تھے اور اتنے عظیم تھے اور پتہ نہیں کیا تھا۔ تو اشرف رحمان صاحب ایک ہیں جو ڈان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں، کئی سال پہلے انہوں نے فادرز ڈے پہ ایک جملہ لکھا تھا، پنجابی میں تھا، انہوں نے کہا کہ جد اگر ساریاں دے ابے انہیں چنگے سن تو پھر ہویا کی ہے۔ سب کے ابے لگتا ہے کہ جیسے وہ حسن بصری ہے یا کوئی قطب عالم ہے جو خراب کر، تو پھر یہ آپ کا ہوا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ اب یہ ایک سوال ہے، یعنی برنارڈ لوئس نے ایک کتاب لکھی تھی 2001 ویک میں، اس کا نام کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں WWW واٹ وینٹ رانگ، واٹ وینٹ رانگ۔ یہ ایک سوال ہے نا بھائی کیا ہوا؟ تو اب اس کے جوابات دینے شروع کیے۔ ایک صاحب تھے لبنانی تھے اور رشید رضا ایک اخبار نکالتے تھے المنار، تو وہ اس میں لکھتے تھے، امیر البیان ان کا لقب تھا، بہت زبردست آدمی تھے، بہت اچھی نثر لکھتے تھے۔ تو رشید رضا کو، میں امیر شکیب ارسلان کی بات کر رہا ہوں، ابو البیان، تو رشید رضا کو ایک خط آیا افریقہ کے ایک شیخ الاسلام کا کہ کیا قصہ ہے بھائی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ عیسائی ہیں، ان میں سے کئی ملحد بھی ہیں، اور یہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کدھر ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوا۔ تو رشید رضا نے ان سے کہا، شکیب ارسلان سے، کہ بھائی ذرا آپ اس کا کوئی جواب لکھ دیجیے۔ تو انہوں نے جو خط سا لکھا وہ پھر ایک پورا ایک رسالہ بن گیا، اور اس کا ٹائٹل کیا تھا کہ لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرہم۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو آج تک ہم سے پوچھا جا رہا ہے، 2025 میں بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مفتی محمد عبدو سے لے کے حسن نثار صاحب تک ایک ہی رٹا ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، وہ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور مرغوبیت مغرب کی اور ان کے ساتھ وہ بھی مفتی عبدو سے شروع ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہی مفتی عبدو یہ گئے پیرس وغیرہ ہوا کے آئے واپس، جب قاہرہ میں اترے تو بہت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا حضرت نے۔ وہ تاریخی جملہ کیا تھا کہ بھائی میں یورپ میں گیا اور وہاں پر میں نے اسلام دیکھا اور مسلمان نہیں دیکھے،
اور اب جب میں یہاں لینڈ کر رہا ہوں قاہرہ میں، مصر میں، اپنے لوگوں میں آیا ہوں، تو یہاں میں مسلمان دیکھتا ہوں، اسلام نہیں دیکھتا۔ یہ جو ایک سفاہت کہوں گا میں اس کو، یہ سفاہت آج کے دن تک قائم ہے۔ کوئی صاحب ہو کے آ جائیں جناب، یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں، اب تو چائنا میں، ٹھیک ہے، سنگاپور، یہ سب یہ ویسٹ ہی ہے اصل میں، اب ہے تو ایسٹ لیکن اب یہ ویسٹ ہی ہے۔ دبئی ہو کے آ جائیں تو اس کے فضائل آپ سنیے، کیا لوگ ہیں اور کیا بات ہے، اور بس جی کلمہ پڑھنے کی دیر ہے جی، بس کلمہ بس جس نے پڑھ لیا نا تو ولی اللہ ہیں وہ لوگ۔ اور کیا ہے، کیا دیکھا، کیا وہاں پہ لوگ لائنوں وائنوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، بہت اچھے بچے بن کے رہ رہے ہیں، جو ہے وہ آدھی رات کو بھی جو ہے اشارہ نہیں توڑتے، اور بہت اچھا مال بیچتے ہیں، 1 مہینے بعد بھی مال لے جائیں تو واپس لے لیتے ہیں، بہت عظیم لوگ ہیں، اور یہ بس بالکل نیک ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جو سب سے اہم بات ہے نا، یہ ساری باتیں انہوں نے اسلام سے اور قرآن سے لی ہیں۔ یہ بہت اچھا اہم آئٹم ہے، اس کو نہیں مس کرنا آپ نے۔ جو کچھ انہوں نے ترقی کی ہے، جہاں تک وہ پہنچے ہیں، یہ ہم سے لیا ہے انہوں نے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ہم مطلب پہلے ہم عظیم تھے، ہم بہت بڑھیا تھے، پھر ہم ایک ڈیپ سلمبر میں چلے گئے، ہم سو گئے، ہم ان کو سوتے ہوتے جگا کے چلے گئے، اب آپ تھک گئے، اب آپ ذرا ڈیوٹی کیجئے، تو پھر وہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے نا، یا وہ جو ریلے ریس ہوتی ہے کہ وہ ایک لکڑی کا دے دیتے ہیں پکڑ کے بندے کو، اب آپ چلیے، اب وہ چلے جا رہے ہیں۔ ہماری نیند ہی نہیں ختم ہو رہی، ہماری جو ہے جاگ ہماری جاگ کھل کے نہیں دے رہی، اور یہ سب وہیں سے لیا ہے، اور بس ہماری باتیں تھیں، اور بس ہم نے جو ہے وہ، مجھے بار بار یاد آتا ہے سیدنا یوسف کے بھائیوں کا یہ جملہ، کہ جب وہ گئے تھے وہاں پہ غلہ لینے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ بھائی ہیں، انہوں نے پہچان لیا اور پھر غلہ بھی دے دیا، اور کہا کہ جو پونجی لے کر آئے تھے نا، وہ پونجی بھی رکھ دو ان کے کجاووں میں۔ اب جب وہ واپس گئے تو وہ بوریاں شوریاں اتاری، اس کے بعد کجاوے اتارے، تو وہاں دیکھا کہ وہ پونجی بھی پڑی ہوئی ہے، اور بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، کچھ آپ مال ہی دیتے تھے یا کوئی جنس ہوتی تھی یا کوئی پیسہ ہوگا، سکے وکے ہوں گے۔ تو جب وہ دیکھا کہ بھائی وہ تو ہمیں واپس مل گیا، تو ایک بہت اچھا جملہ بولا، سبحان اللہ۔ وہ جملہ جیسے جدید ہمارے اسلامک ماڈرنسٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں لوٹا دی گئی، ہماری پونجی تھی۔ یہ سائنس، یہ جمہوریت، یہ ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے، یہ ایکویلٹی بیفور لا، ٹھیک ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سب کیا تھا؟ یہ ہم نے دنیا کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، بہت آگے لے کر گئے۔ بلکہ اگر آپ کبھی غور کیجئے، ہمارے بہت سے ماڈرنسٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے بہت سے آئیڈیلز ایسے تھے جو پیغمبر نے ایکچولائز کیے، صحابہ کرام نے کیے، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے ہاں ملوکیت آ گئی، یعنی آپ سمجھ لیں 30 سال بعد ایک بلیک آؤٹ ہو گیا، وہ ڈارک ایجز جو اس سے وہاں پہ تھے، ڈارک ایجز آ گئے، اور پھر اس کے بعد یعنی دین بہت کچھ چاہتا تھا، دین کا مقصود تھا جمہوریت، خیال میں ہے نا آپ کے، اور چونکہ شورائیت ہی تو جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے، تو اسلام وہ قائم کرنے آیا تھا۔ پھر وہ بادشاہ لوگ آ گئے، بنو امیہ، بنو عباس اور بنو عثمان اور فلاں ڈھما، کتنی بڑی وائلیشن کی ہے۔ قرآن مجید آیا تھا غلامی کو ختم کرنے کے لیے، لونڈی غلام کا انسٹیٹیوٹ ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اما منم بعد و اما فدا، خلاص، یا احسان کر کے چھوڑ دیجئے یا کوئی پیسے ویسے لے لیجئے، بس غلام بنانے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیٹیگوریکلی غامدی صاحب یہی کہتے ہیں، ختم کر دیا، امیر علی بھی یہی کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں نا، ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب نہ فقہا کی سمجھ میں یہ بات آئی، نہ ملوک کی سمجھ میں، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے، اور وہ غلامی کو چلاتے تھے۔ انگریز نے اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، مثالیں دیتا ہوں نا، کہ یہ انگریز نے آ کر جمہوریت دی ہمیں، قرآن کا مقصود کس نے پورا کیا؟ یورپ نے، جمہوریت اس نے دی ہے۔ قرآن چاہتا تھا غلامی ختم ہو، کس نے کی ہے؟ وہ انگریز نے کی۔ تو اس کو مائی باپ مان لینا پھر، یعنی آپ دیکھیں نا کہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ بھئی وہ دنیا کے پلین پر جو ہے بہت غالب آ گئے، وہ دین کے مقاصد، وہ مقاصد شریعت بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک فیڈ ہے کہ مقاصد شریعت کی آڑ میں شریعت ہی کو ذبح کر دیں، کہ شریعت کے مقاصد کو دیکھیں۔ وہ آپ یہ سید امیر علی سے شروع ہوا تھا، اسپرٹ آف اسلام، کہ یہ آپ فارم کو چھوڑ دیجئے، اسپرٹ کو دیکھیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، باہر ہوتے ہیں کینیڈا میں، ناظر عقیل انصاری،
وہ ہمارے ایک استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو بات یہی ہوتی ہے کہ اسپرٹ جو ہے یہ بہت ذکر ہوتا ہے، روح کو دیکھیں جناب، اسپرٹ کو دیکھیں، لفظوں کو نہ دیکھیں۔ تو کہا کہ اسپرٹ ہے اور اسپرٹ ہوتی ہے، اور کہا کہ اسپرٹ تو ویسے ہی کچھ سیکنڈوں میں ویسے ہی اڑ جاتی ہے، اسپرٹ کو ڈالتے ہیں تو وہ اڑ جاتی ہے، تو اسپرٹ تو پھر بہت جلدی غائب ہو جائے گی نا۔ تو اگر خالی اسپرٹ ہی رہ گئی ہے تو پھر وہ ختم ہو جائے گی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اسپرٹ کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو تعدد ازواج کا قصہ ہے، بنیادی طور پر جو آپ سمجھ لیں کہ امپیریٹو ہے وہ جسٹس ہے، ٹھیک ہے، جسٹس مقصود ہے۔ اور اس زمانے میں جیسے انیومریبل شادیاں ہوا کرتی تھیں، تو قرآن مجید نے اس کو کرٹیل کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو ریسٹرکٹ کر دیا 4 تک۔ مقصود کیا ہے کہ ظلم نہ ہو، عدل ہو۔ وہ اپنے زمانے کے 7 سینچری عربیہ، یہ بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں، 7 سینچری عربیہ کے حوالے سے تو یہ بات ٹھیک تھی کہ وہاں یہ سب آپ کو کرنا تھا، لیکن اب 21 سینچری میں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ مقصود کیا ہے۔ مقصود ہے عدل، ٹھیک ہے۔ اگر تم عدل نہیں کر سکتے فواحدہ، تو پھر ایک ہی ہے۔ اچھا، ایک آیت یہ اٹھا لی اور پھر یہ کہا کہ ولن تستطیعوا ان تعدلوا، تو اس کو صغریٰ کبریٰ بنا کے کہا کہ یہ قصہ ختم ہو گیا۔ اب جو قرآن مجید نے خود ہی بتا دی بات کہ بھائی کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ عدل کرو۔ پھر دوسری آیت پکڑی، اس نے کہا کہ عدل تم کر ہی نہیں سکتے، تو خلاص نا، قصہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب تعدد ازواج، تو پہلے عدل کا تقاضا تھا کہ 50 سے 60 سے 4 کر دیا جائے، آج عدل کا تقاضا یہ ہے کہ 4 سے 1 کر دیا جائے۔ مقصود شریعت کیا ہے کہ چوری ووری نہ ہو، لوگوں کا مال محفوظ ہو۔ قطع ید جو ہے یہ کوئی مقصود تھوڑی ہے، یہ تو ڈیٹرنٹ ہے، بس کر لیں تو ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، یعنی یہ اسلامک ماڈرنٹی یا اسلامک ماڈرنزم کہاں کہاں سے ہمارے اندر نفوذ کر رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جب بات شروع ہوئی کہ ہم کیوں زوال کا شکار ہو گئے، اور پھر مغرب نے ایکچولائز کیا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب یہاں انگریز آ گئے، انہوں نے آ کر ہمارا نظام تعلیم ختم کر دیا، نظام قضا ختم کر دیا، تو ہمارے ادارے ڈسمنٹل کر دیا۔ دیکھیں، ہم مسلمان 150-200 سال سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں تاریخ کے، اور سی ایس لوئس ایک بہت زبردست تھنکر ہے، کرسچن فلاسفر بھی ہے، اس کی ایک کتاب، اس کا ایک آرٹیکل ہے، اس کا نام ہے گاڈ ان دا ڈاک، کہ ماڈرن ویسٹ نے خدا کو معاذ اللہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، کیوں کیا، کیوں؟ تو اب امت بھی جیسے کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہوئی ہے کہ کیا ہے، کیوں نہیں ہے، آپ کے یہاں رینیساں کیوں نہیں ہوا، آپ کے یہاں انلائٹنمنٹ کیوں نہیں ہو سکی، یہ سوالات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اب۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دانشور بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں، اسلام نے آ کر تسخیر کائنات کا ہمیں حکم دیا، اسلام نے آ کر ہمیں تسخیر کائنات کا حکم دیا، لیکن مسلمانوں نے اس اتنے بڑے حکم کو بھلا دیا۔ تسخیر کائنات کا مطلب کیا؟ کائنات کو مسخر کرو، کائنات کو کنٹرول کرو، ڈومینیٹ کرو۔ میں ایک طالب علم ہوں، قرآن حدیث کا بھی ہوں، جدید فکر کا بھی ہوں، میرے علم میں یہ حکم نہیں ہے، میں نے قرآن مجید میں کہیں یہ حکم نہیں پایا۔ یہاں علماء بھی تشریف فرما ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے انشاء۔ قرآن مجید میں تسخیر کائنات خبر کے طور پہ ہے، انشاء کے طور پہ نہیں ہے۔ میں ان پڑھ آدمی ہوں، اگر مجھے کوئی بتا دے کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ہو کہ اے مسلمانوں اس کائنات کو، آسمان زمین کو، سورج چاند ستاروں کو مسخر کرو، میرے علم میں نہیں ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو کہتے ہیں یہ تکوین ہے، یہ تشریح نہیں ہے، یہ تکوین ہے۔ خدا نے یہ کیا ہے، خدا نے مسخر کر دی، زمین تمہیں اپنے اندر نگلتی نہیں ہے، آسمان تم پر گرتا نہیں ہے، یہ تسخیر ہے، مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ اچھا چلے، مولوی لوگوں نے تو غلط سمجھا، انہوں نے انحراف کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا یا رب تعالیٰ کا مقصود سب سے بڑھ کر کس پر واضح ہونا چاہیے؟ اس پر نا جس کا سینہ مبارک محبت وحی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کی تربیت یافتہ محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اچھا، ان کے ہاں آپ کو کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی ہو تو مجھے بتائیے گا، میرے علم میں بھی اضافہ کیجیے گا، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، کہ ہاں ہم یہاں چلے تو کائنات کو ایکسپلور کرو، بھائی کوئی لیب بناتے ہیں یا اسطرلاب علاج کرتے ہیں، وہ جو ہوتی تھی
ہوتے سب باتیں ہو رہی تھی وہاں پہ اس زمانے میں، چائنا میں، ایران میں، یہاں یونان میں بہت کچھ فلسفہ، حکمت، سائنس وائنس تھی. کہاں کون سی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی کہ کوئی لیب بنائی ہو، کوئی کائنات پہ جو کھدائی کی ہو، کوئی غور کیا ہو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کائنات کو قابو میں لے کر آنا ہے؟ یہ سارا تسخیر کائنات کا کانسیپٹ آیا ہی انلائٹنمنٹ یا آپ کے رینیساں کے بعد، سائنٹیفک ریولوشن کے بعد آیا. فرانسس بیکن نے کہا تھا نالج از پاور. اس نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ یہ کائنات جیسے، پھر ہائیڈگر وغیرہ نے کہا کہ یہ ریسورس ہے اسٹینڈنگ دیئر، وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ میں اس کو ایکسپلائٹ کروں. یہ پورا تصور کائنات پہ کنٹرول کر کے اس کو استعمال کرنا اپنے مفادات کے لیے، یہ بالکل ماڈرن آئیڈیا ہے. یہ دنیا کی کسی تہذیب میں نہیں تھا، نہ عیسائیوں میں، نہ یہودیوں میں، نہ چائنیز میں، نہ بدھسٹوں میں، نہ جو ہے ہندوستان میں، کہیں بھی نہیں تھا. یہ ایک نیا ہوکا آپ نے پیدا کیا. اور کیوں پیدا کیا؟ آپ کے اندر بھوک تھی اس کائنات کو پلنڈر کرنا، اس کو لوٹنا کھسوٹنا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ باتیں آج تک کہی جا رہی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا. ایک اینڈریو کہنڈے ایک بلیک ہے، ویسے یو کے میں ہے، بنیادی طور پہ فرسٹ فلاسفر، یعنی وہاں کیا ہے کہ فلاسفر آف بلیک اسٹڈیز کا پہلا فل فلیش پروفیسر ہے وہ. اس کی ایک کتاب کچھ سال پہلے آئی، اس کا نام تھا دا نیو ایج آف ایمپائر. اس نے کہا کہ جی آپ کا جو چلتا ہوا بیانیہ ہے نا، جو آپ کو سکھایا پڑھایا جا رہا ہے پاپولر اور مطلب میڈیا میں بھی، اور ویسے اکیڈیمیا میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یار مغرب نے کیوں ترقی کی، مغرب کیوں دنیا میں اوپر آیا، اس کا سبب 3 ریولوشنز ہیں. ایک ریولوشن ہے انڈسٹری میں، اکنامکس میں، ایک ہے پولیٹکس میں، اور ایک ہے سائنس کے میدان میں. ٹھیک ہے، تو ایک سائنٹیفک ریولوشن، ایک فرینچ ریولوشن ڈیموکریسی والا، پولیٹکس والا، اور تیسرا انڈسٹریل ریولوشن. یہ ہمیں سکھایا پڑھا جا رہا ہے، بیانیہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ تو ظاہری بات ہے کوئی مولوی نتھو خاں تو نہیں ہے نا، نہ کوئی یا کوئی لیا یا بھکر کا کوئی نوجوان تو نہیں ہے نا جو احساس محرومی کا شکار. وہ تو وہاں کا جمپل ہے، وہیں پہ رہتا ہے، پروفیسر ہے، عزت بھی اس کو ملی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویسٹ یا یورپ کی ڈومینیشن آپ کہہ رہے ہیں ان 3 وجہ سے ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کن 3 وجہوں سے. اس نے پھر گن کے بتایا. اس نے کہا جینوسائیڈ، سلیوری اینڈ کولونیلزم. جینوسائیڈ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے نا اس وقت، دن دہاڑے ہو رہی ہے. اور سلیوری آپ دیکھیں پوری دنیا میں سلیوری تھی. یہ اس طرح کی سلیوری کہیں نہیں پائی جاتی تھی. انفرادی ہوتے تھے، کام وام کر رہے ہیں، آپ پر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، آپ ان کا ذمہ بھی لے رہے ہیں. یہ بات کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھا کے لانا اور یہاں ڈمپ کرنا، ان سے پلانٹیشن کروانا، ان کے ذریعے جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کمانا، یہ دنیا میں کہیں نہیں تھا بھائی. اس سلیوری کو آپ نے ختم کر دیا، بہت اچھا کیا. تو جو سلیوری تھی وہ یہ تھی ہی نہیں بھائی، وہ تو بالکل اور طرح کی تھی. تو سلیوری. اور تیسری چیز کیا ہے؟ کولونیلزم کہ بھائی انہوں نے آپ کو لوٹا کھسوٹا. ہم آج بھی صدقے والی جاتے ہیں ان پہ کہ یہ انہوں نے جناب یہ جی ٹی روڈ تو خیر شیر شاہ سوری کے زمانے سے تھی، لیکن بعد اس کو ڈیولپ کیا انہوں نے. اور کیا کیا؟ مثال کے طور پہ ٹرین لے کر آئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرین کیوں لے کر آئے؟ 2 بڑے سبب سے. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آبادی بہت زیادہ تھی، فوج بہت تھوڑی تھی ان کی اپنی لوکل، تو بہت جلدی کہیں پر بھی کوئی انسرجنسی ہو تو فوری طور پہ فوج وہاں پہنچ جائے، ان کی مار دھاڑ کر لے. نمبر 1. نمبر 2 اس کا بڑا مقصد کیا تھا کہ پورے ہندوستان سے را مٹیریل لے کر جا کے پورٹ تک اس کو پہنچانا. ہندوستان ان کے لیے ایک بہت بڑی منڈی تھا. ایک یہاں کے را مٹیریل کو لوٹ کے لے کے جانا اس کے لیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ہی کولونائزیشن کا عمل شروع ہوا ہے نا بھئی. پہلے یار ایک آدمی 5 دن میں ایک جوتا بناتا تھا، اب ایک فیکٹری میں ایک دن میں 500 جوتے بن رہے ہیں. اب بے تحاشا چیزیں بن رہی ہیں تو اب کو بیچنا بھی تو ہے نا کہیں پہ. ایک تو اس کے لیے را مٹیریل چاہیے، نمبر 2 اس کے لیے ایک مارکیٹ چاہیے. یہ پروجیکٹ تھا. اچھا یہ اصل پروجیکٹ تھا پلنڈرنگ کا. ٹھیک ہے، لیکن فساد کیا بنایا انہوں نے؟ فساد یہ بنایا کہ یہ دو طرح کے بنائے انہوں نے. ایک انہوں نے کہا کہ یہ سویلائزنگ مشن ہے جی. ٹھیک ہے، یہ سویلائزنگ مشن ہے. اور آپ دیکھیں اصل میں آپ لوگ جو ہے نا وہ بالغ نہیں ہو سکے. آپ لوگ جو ہیں وہ چھوٹے کاکے ہیں اور ہم لوگ ڈیولپ ہو گئے، ہم بالغ ہو گئے. تو جیسے بڑوں کو کا کام ہے نا کہ وہ چھوٹے بچوں کو گائیڈ کریں، تو آپ لوگ کو تو سمجھ ہے ہی نہیں، آپ تو انلائٹنڈ ہوئے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو سپیرے اور ڈے کانٹ نے کہا تھا
dare to use your own reason. اور انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ they have incurred upon themselves a self-imposed tutelage. ایک سیلف امپوز ٹیوٹلیج ہے. مائنورٹی ہے, مائنورٹی یہاں پہ اقلیت والی نہیں ہے, میجر مائنر لیگل معنوں میں. عدم بلوغ اپنے اوپر عائد کیا ہوا ہے. کسی اور کی کسی اتھارٹی کے بغیر کوئی رائے نہیں قائم کر پا رہے. تو انلائٹنمنٹ کی جسٹ کیا ہے؟ سپیریورڈ ہے. کانٹ کا آرٹیکل ہے, 5-6 صفحے کا ہے, انگریزی اردو ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے. واٹ از انلائٹنمنٹ؟ اگر آپ نے جاننا ہے کہ مڈرنٹی کیا ہے, اس کا پہلا پیراگراف بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ بیسیکلی ہیومن بینگ از اے سیلف آٹونمس بینگ. بلکہ مین, ابھی ہم ایک جگہ فیمنزم پہ بات کر رہے تھے تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جو ویسٹ کی فیمنسٹ تھیں وہ سب سے بڑھ کے وہ انلائٹنمنٹ کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں جس آپ نے ایمینسپیشن اور امپاورمنٹ کی اٹانومی کی بات کی تھی, جب آپ مین کہتے تھے تو مین ہی مراد تھا, وومن نہیں تھی اس میں. روسو کا پہلا جملہ ہے سوشل کانٹریکٹ کا, مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز. تو ان فیمنسٹوں نے کہا بھائی وہ مین کا مطلب مین ہی تھا بھائی, ہیومن یا پرسن نہیں تھا. اب ہمیں پچھلی صدی میں کہ پہلے ربع میں اب ہمیں گویا جو انسانوں نے یعنی مردوں نے اپنے لیے حاصل کیا ہے, اب ہمیں وہ عورتوں کے لیے ہمیں وہ سب دلوانا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ ہیں وہ جتنا مذہب کے خلاف ہیں اتنا ہی وہ انلائٹنمنٹ کے بھی خلاف ہیں. کہ انہوں نے بھی کیا کیا ہے, انہوں نے بھی عورت کو سامنے نہیں رکھا, بلکہ جب وہ بات کرتے تھے اس طرح کی بھی اقلیت کی بات کرتے تھے, آٹونومی کی بات, ایکویلٹی کی بات کرتے تھے, تو اس سے مراد مرد ہی ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ نا اب جیسے پوسٹ کولونیل تھیوری وغیرہ ہے تو اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے وائٹ, ٹھیک ہے, وائٹ اینگلو سیکسن ڈیڈ میلز. یعنی یہ کچھ ایک مخلوق تھی جس نے پوری انسانیت کے لیے ایک منشور طاری کر دیا. یعنی کچھ فلسفی غور فکر کیا اور دیکھا انسان یہ ہوتا ہے, عقل اسے کہتے ہیں, شعور اسے کہتے ہیں, آگہی یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, علم اسے کہتے ہیں, یہ سب کر دیا اور پوری انسانیت پہ اس کو جیسے امپوز کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک فساد کیا تھا کہ بھئی یہ ایک سویلائزنگ مشن ہے, ہم آپ کو جو ہے وہ تہذیب سکھانے, اس کو کہتے ہیں تہذیب آموزی کا مشن تھا یہ. تو عام طور پہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا 3 C's آف کولونیلزم. ایک جو تھا وہ یہی تھا اپنا سویلائزیشن, ایک جو تھا وہ کامرس تھا, اصل میں تو کامرس تھا, ٹھیک ہے, اور تیسرا جو تھا وہ کرسچینٹی بھی تھا. اب وہاں کے مولوی لوگ بھی آئے, انہوں نے کہا کہ یار ان کو جو ہے آپ ٹھیک ہے تہذیب وہذیب سکھا رہے ہیں, مہذب بن جائیں, جانگلی قسم کے لوگ ہیں. سر سید یہی کہتے تھے نا, سر سید جب وہاں انگلینڈ سے ہو کے آئے ان کی طبیعت بالکل سیٹ ہو گئی. وہاں جہاں رہتے تھے, جہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پہ, تو وہاں ایک اماں جی آتی تھیں صفائی کرنے. ان سے اتنے متاثر ہو گئے ان کی جناب تہذیب سے, ان کی اٹھک بیٹھک سے, ان کی صفائی ستھرائی. اور انہوں نے کہا کہ بھائی انگریز لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ تو بہت ہی اجڑ اور گوار ہیں, میں آپ سے سچ کہتا ہوں. آ کے اپنے لوگوں کو بتایا سر سید مرحوم نے کہ انگریزوں کے سامنے آپ کی اشرافیہ کا بھی آدمی ایسے ہی ہے جیسے انسان کے سامنے ایک وحشی جانور. سیلف آپ کہیں نا کہ بیشنگ کہہ لیں یا مطلب اپنے اوپر شرمندگی کا کوئی حد ہے. اگر آپ سر سید کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کس حد تک پہنچے. اور یہ سب ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پاکستان بنا ہے اور اس کی ساری بیوروکریسیز ہیں وہ اللہ کے فضل سے سر سید ہی کی جم پل ہیں, سب اسی کے اثرات ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں. گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے جانے کے بعد بھی انگریز راج قائم رہے گا. الحمدللہ وہ آج تک قائم ہے اور ہم نے ان کی مطلب کسی چیز کو بدلا نہیں ہے, ایک ایک چیز کو ہم نے برقرار رکھا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بات ہوتی ہے اسلامائزیشن کی, فلاں کی, ڈھماں کی. آپ کی پوری اسٹیٹ مشینری, اسٹیٹ کی تینوں بیوروکریسیز, جوڈیشل, ملٹری اینڈ سول, یہ سب کی سب انگریز کی پیدا کرنا ہے. اور اس نے جو پروٹوکولز تک متعین کیے تھے وہ بھی آپ نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. سول سروس اکیڈمی ہے والٹن میں لاہور, پی ایم میں وہاں پہ ہے کاکول میں, جوڈیشل اکیڈمی بھی. آپ چلے جائیں, ابتدائی جو اسباق دیے جاتے ہیں کہ میز کرسی پر بیٹھ کے چھری کانٹے سے آواز نکالے بغیر کھانا کیسے کھانا ہے, یہاں سے مینرزم کا آغاز ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بالکل کوئی غداری نہیں کی اپنے مالکوں کے ساتھ, ہم پوری طرح لائل ہیں اور کوئی غداری نہیں کی. اور دیکھ لیجئے کوئی آج بھی کوئی آ جائے, آپ سوچئے ذرا, ایک قوم نے آپ کو لوٹا کھسوٹا
کبھی بنگال کے قحط کے بارے میں پڑھیے گا، کس طریقے سے سارا غلہ اٹھا کے لے گئے انگلینڈ، 25 لاکھ لوگ مر گئے. کبھی آپ نے باتیں سنی ہیں؟ کبھی بھی نہیں سنی. پاکستان میں تو پوسٹ کلونیل تھیوری کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کے بازو میں بڑے اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے. اب وہ بیچارہ بہت بدنام ہو گیا اس جنگ کی وجہ سے، ششی تھرور، لیکن اچھا بھلا آدمی تھا، کئی کتابیں ہیں اس کی. ٹھیک، تو ان گلوریس امپائر اور جناب جو ہے اور کی کئی کتابیں ہیں اس کی، آشیش نندی ہے، اس کے بعد پنکج مشرا ہے اور اسپیوک ہے، بہت خواتین ہیں. مطلب اس کو موضوع بنایا ہے. آپ دیکھیے آپ کا پورا مطالعہ پاکستان، وہ ایک جگہ پہ تھے پروفیسر طاہر کامران، بہت فاضل آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے مغالطہ پاکستان میں، یعنی یہ جو مطالعہ پاکستان یہ اصل میں مغالطہ پاکستان. اور اس طرح کی میمز بھی بنتی رہتی ہیں کہ جی وہ جو پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں نا اساتذہ، انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری تنخواہ بڑھا دو، ورنہ اگر ہم نے صحیح والی جو ہے تاریخ پاکستان پڑھانی شروع کی تو آپ کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے سارے لیڈر ٹاؤٹ تھے انگریزوں کے، یونینسٹ پارٹی تھی، سب کے سب انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے. ان کو پتہ لگ گیا پاکستان بننے لگ گیا تو اب یہاں سے بھی ظاہری بات ہے اس کو بھی جو ہے وہ بڑا لیکریٹو سا کام ہو رہا ہے تو یہاں ایکسپلائٹ کرنا. وہ سارے کے سارے راتوں رات مسلم لیگ میں آ گئے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور چونکہ انگریز چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، یہ انگریز کے مفاد میں تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انگریز اتنا بڑا ہندوستان چھوڑ کے چلا جاتا. یہ تو اتنی اس امپائر کے لیے اتنی بڑی وہ بات تھی، اس کا مفاد تھا. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایجنٹ لوگ تھے، یہ کو انسائڈ کر گیا. اور آپ کی کیا بسلی ہے بھائی، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں بھرکس نکل گیا اور سب ختم ہو گیا. اس کے بعد ڈی کولونائزیشن ہونی ہی ہونی تھی. آپ نے کیا کوئی انگریز کو لڑ کے اس کو نکالا ہے؟ انگریز نے آپ کو 30-35 سال میں پورا روڈ میپ دیا، ایسے ایسے کرو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. کیا کہو؟ یعنی یہ سٹرکچرز بنا لو نا، عدلیہ ایسی بنا لو، پارلیمنٹ ایسی بنا لو، فلاں فلاں ایسے بنا لو، تعلیمی ادارے بنا لو. اس کے بعد گویا ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں لوگوں کو دے کے جا رہے ہیں. جگر کا ایک شعر ہے کہ تو نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. انہوں نے اپنا بنا کے چھوڑا ہے. اور الحمدللہ ہم پوری طرح وہ لوئل محمدن سر سید نے کتاب لکھی تھی نا جب 1857 میں جنگ آزادی کے بعد کوئی بہت زیادہ ہو گیا تو کہا کہ نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم بہت اچھے بچے ہیں، ہم نے تو کوئی گندہ کام نہیں کیا. اور ایک تو اسبائے بغاوت ہند لکھی اور ایک شورش جو ہے وہ بجنور لکھی اور تیسرا ایک رسالہ یہ لکھا دا لوئل محمڈنس، کہ مائی باپ کے ہم سے بڑے خادم کوئی نہیں. اگر آپ سر سید احمد خان کے بیانات پڑھیں تو وہ کہتے تھے ہم تو چاہتے ہیں قیامت تک ملکہ عالیہ کا سایہ ہمارے سر پہ رہے. یہ بزرگ وہ ہیں جن کو آپ تحریک پاکستان کا سب سے بڑا سمجھتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اگر ایک جو ہے بابائے پاکستان ہے تو ایک دادائے پاکستان ہے. وہ تو خیر دادائے پاکستان سراغ خان کو کہتے تھے. سراغ خان کون تھے؟ یعنی انہی اسماعیلیوں کے تھے نا، پیشوا تھے، تقریباً اوتاد تھے خدا کے. وہ مسلم لیگ کے صدر رہے، ٹھیک ہے، بانیوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے قصے چونکہ ہمیں پڑھایا نہیں، ہم بہت بھولے لوگ ہیں اور وہ اصل میں ہندوؤں نے بڑے ظلم کیے تھے ہم پر. یعنی آپ دیکھیے پورا مطالعہ پاکستان ہندو مسلم کی بائنری پہ کھڑا ہوا ہے، تیسرا فریق ہی غائب ہے. آپ سوچیے ذرا، مطلب ہماری کلیکٹیو میموری میں انگریز کہیں نہیں ہے کہ بھائی اس نے بھی کچھ کیا تھا. بھائی کوئی انگریز بھی یہاں آیا تھا، اس نے کچھ کیا تھا. ہمارے یہاں تو یہ کہ اس نے آ کے ادارے بنائے تھے، اس نے آگے نہروں کا نظام قائم کیا تھا، اس نے آگے جو ہے جیلیں بنائی تھی، اس نے آگے پاگل خانے بنائے تھے، اس نے آگے یونیورسٹیاں بنائی تھی. تو یہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ پہلا پاگل خانہ، پہلا بڑا ہسپتال، پہلی جیل، ٹھیک ہے، یہ جو ڈسپلنری انسٹیٹیوشنز ہیں یہ سارے کے سارے انگریز نے بنائے تھے. اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں تھے، سب چیزیں انہوں نے بنائی. ٹھیک ہے، تو یعنی اسائلمز بھی انہوں نے بنائے. یتیم خانہ، پہلا یتیم خانہ، یہ ہم کبھی لوگوں سے پوچھتے ہیں قرآن مجید سے بڑھ کر یتیم کے حوالے سے کسی نے توجہ دلائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی توجہ دلائی؟ ٹھیک ہے، سب سے بہتر گھر کون سا ہے کہ فیہ یتیم یحسن الیہ، اور سب سے برا گھر کہ یساء الیہ، جہاں اس کے اتنی تلقین. کیا ہماری پوری تہذیب میں کبھی یتیم خانہ بنا ہے؟ کبھی کوئی یتیم خانہ نہیں بنا. گھروں میں رکھتے تھے، آپ اپنے گھر میں رکھیں. پیغمبر نے کہا بھائی تکبر سے بچنا چاہتے ہو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کا سارا عمل ہوا ہے یہ سب انگریز نے کیا، اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اب یعنی میں لکھ کے تو کچھ اور ہی لایا تھا، لیکن بہرحال
جذبات میں آدمی بہہ جاتا ہے. تو چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر سوال جواب یا جو آپ نے ارشاد فرمانا فرمائیے. پہلی بات یہ ہے کہ جدیدیت یا مڈرنٹی یہ کوئی سازش نہیں ہے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک فکر ہے. ہمارے یہاں چونکہ کنسپریسی تھیریز کا بڑا ہوتا ہے نا، یہود اور ہنود ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور جناب وہ ایک ایلومیناٹی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی اپنا ایلڈرز آف دا زائنسٹ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پونز ان دا گیم، اور وہ جو ہے مہرے لڑا رہے ہیں. ایک زمانے میں اسلامی یونیورسٹی میں جب تھا تو دجال کی روایات پر میں لکھ رہا تھا، میرا تھیسس تھا. تو اس زمانے میں کافی ساری کتابیں منگوائیں مصر سے. تو جب 91 کی گلف وار ہوئی نا، فرسٹ گلف وار، اس کے بعد ایک تومار آیا ہے ایسکیٹولوجی پر کتابوں کا، جو دنیا بھر کی جو ہے علم غلم لوگوں نے چھاپا ہے نا. ایک کتاب کا ٹائٹل کیا تھا، الدجال، یہ مصر سے چھپی تھی کتاب، الدجال یحکم العالم من برمودا ٹرائنگل. ایک صاحب علم آدمی پوری کتاب لکھ ماری انہوں نے کہ بھائی دجال جو ہے وہ برمودا ٹرائنگل، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جہاز باز یہاں نہیں جاتا، گھر کو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جیسے بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں اور کنٹرول روم ہے، اور وہاں سے دجال پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سازش ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن سازش کرتے ہیں کمزور لوگ. بھائی مغرب کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دن دہاڑے کر رہا ہے نا، اس وقت نہیں کر رہا. یعنی اگر ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ویسٹ کیا ہے تو عجیب سی بات ہے. یعنی دو تین چیزیں ہیں، غزہ کے بعد اور ٹرانسجینڈرزم کے بعد اگر کسی پر ویسٹ کی کلی نہیں کھلی، یقین کریں وہ دجال کو نہیں پہچان سکتا. یعنی اس تہذیب کے ماتھے پر کاف فا را لکھا اگر آپ نہیں ڈسائفر کر رہے، اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ شخص دجال کو پہچان لیں. تو یہ دیکھ لیا آپ نے، تو نے کیا دیکھا نہیں، مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اب اس طرح کی جب غزہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اس طرح کی آنے چل گئی کوٹیشنز کہ اس جنگ میں سب سے پہلے جس چیز کا قتل ہوا وہ انسانیت کا ہے اور انسانی حقوق کا ہے اور فلاں، وہ آج ہوا، آج آپ پر انکشاف ہوا ہے. یعنی مغرب کے اپنے بڑے لوگ پتہ نہیں 100 سال سے بتا رہے ہیں. ہمارے ملک میں اس کراچی شہر میں کئی لوگ ہیں بیچارے 25 30 35 سال ہو گئے ان کو بتاتے ہوئے کہ بھائی یہ ایک شجر خبیثہ ہے مغربی تہذیب، اور اس کا تخم بھی خبیث ہے، اس کا بیج بھی خبیث ہے، اس کے بنیادی اصول بھی خبیث ہیں، اور اس کا پھل بھی خبیث ہے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے اندر سے ویسٹ کے لیے فیسینیشن کم نہیں ہو رہی. ابھی بھی ہم جو ہے لپ اپ ہوتی، نہیں وہ حکومتیں ایسے کر رہی ہیں، لوگ بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے انسان پرست ہیں، مظاہرے بھی تو دیکھیں وہیں پہ ہو رہے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے وہاں رہنے بسنے کا کوئی جواز نکل آئے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ سادہ سی ہے کہ ہم سب اصل میں دنیا پرست ہیں. یعنی مغرب کی طرف جو ہماری جو کشش ہے، جس کو للک کہتے ہیں، جو للک ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اصل میں ہمیں دنیا ہی چاہیے. اقبال نے کہا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین. اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ کیپٹلزم. اور کہا اقبال، ابلیس نے کہا تھا نا، اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلایا تھا، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. آپ دیکھ لیجئے نا. اور پھر الائنسز ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو انسانوں کو ہیجمنائز کولونائز کرنے کی ان میں لڑائی ہے. میڈیول دور میں دو طاقتیں کون سی تھیں؟ امپائر اور چرچ، ایمپرر اور پوپ، دونوں ایک ٹگ آف وار چلتی تھی. اس وقت دنیا میں پچھلے 50-60 سال سے جو ٹگ آف وار چل رہی ہے وہ دو انسٹیٹیوشنز میں چل رہی ہے، ایک اسٹیٹ اور ایک مارکیٹ. یہ دونوں آپ کو کولونائز کر رہے ہیں. کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے. آپ یعنی جو کووڈ آیا تھا، کووڈ میں اسٹیٹ نے دوبارہ سے ٹیریٹری کو، اور یہ سارا کھیل کھیلا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ ذرا مسلس چیک ہو جائیں، دیکھ لیں کہ اسٹیٹ میں کتنا دم ہے. پتہ لگ گیا کہ دم ہے. سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ پابندی سب کر کے دکھا دیا نا. تو یہ اور پھر آپ دیکھیں نا اس میں ایک انہولی الائنس ہے. یعنی ان 1.5-2 سال میں فارماسیوٹیکل جو ہے انہوں نے کھرب روپے چھاپ لیے. 500 گنا ان کی اثاثے بڑھ گئے 1-1.5 سال میں. یہ کھیل ہے جو کھیل رہے ہیں. تو اب آپ کو پتہ ہے نا وہ ڈاکٹر فاؤچی تھا
اور وہ جو ہے اس کا تھا، کس کا تھا بھلا وہاں پہ اس زمانے میں، ٹرمپ کا وہ مشیر تھا نا پبلک ہیلتھ کا جو تھا، یا بائیڈن کا تھا. تو وہ اس وقت وہ لگتا تھا کہ وہ اس وقت حاکم ہے، جو ٹیکنوکریٹ ہے نا. اب وہ بتائے گا کہ بھئی کیا کرنا ہے، ملنا ہے نہیں ملنا، ہاتھ ملانے نہیں ملانے، کتنا فاصلہ رکھنا ہے، دکان کھولنی ہے بند کرنی ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ اس نے کر کے دکھایا. اور جتنی ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ تھی اتنا کامیابی سے جو کچھ بھی وہ تھا اس کو مینیج کر لیا. اور جتنے جو آزادی وزادی کے خدشے تھے اتنا ان کو دقت ہوئی. اٹلی میں سب سے زیادہ ہوا نا شروع میں، مرے تھے لوگ، اور وہاں کی بہت فریڈم اور یہ فریڈم آف موومنٹ اور فلاں اور ڈیما. اب کوریا میں نہیں ہوا، رشیا میں نہیں ہوا، سعودی عرب وغیرہ میں نہیں ہوا. تو انہوں نے کیا کہ کوریا ووریا میں چائنا میں 2-3 بندے نکلے ان کو گولی مار دی، اللہ خیر صلی اللہ، باقی سب سیٹ ہو گئے. تو یہاں تو گولی نہیں مار سکتے نا، یعنی یہ بات ہے کہ فن لینڈ میں نہیں مار سکتے، نہ پیرس میں مار سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے ان کا پار کر دیں تو آپ اس کے بعد جو ہے سب بالکل اچھے بچے بن جائیں گے. تو اب یہاں پر بھی بہت سے تھیورسٹوں نے کہا کہ اب تو لگ رہا ہے کہ جتنی اسٹیٹ ٹوٹلیٹیرین ہے، سینٹرلائزڈ ہے، اتنی کامیاب ہے. اور چونکہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہر چیز سینٹرلائز ہو رہی ہے. تو مطلب وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دجال یہ وہ، تو اس وقت بھی دنیا کی طاقت اور قوت 5-6 لوگوں میں آ گئی ہے. ہوتے ہوتے وہ ایک سولیٹری بینگ میں آ کے پوری طرح پرسونیفائی ہو جائے گی، جس کو کہا جائے گا المسیح الدجال. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں نا کہ اگر آپ پرانی حدیثیں پڑھیں دجال کی اور اس کے بارے میں شارحین کو پڑھیں تو وہاں لکھتے ہیں کہ جنی ہوگا، وہ جن اور جادو اور یہ سب ہوگا نا. آج تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے نا کہ ٹیکنالوجی وہ سب اچیو کر رہی ہے نا، ہولوگرام کے ذریعے اس کے کہا والدین کو سامنے لے آئیں گے، وہ کہہ کہ میں زندہ کر دوں تو مان لو گے کہ میں خدا ہوں. تو اب جیسے ٹیکنالوجی نظر آ رہا ہے نا، کوئی اتنا زیادہ اب ہمیں استبعاد کو استحالہ محسوس نہیں ہوتا اس سے کہ یہ سب ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، دن دہاڑے ہو رہا ہے. تو پہلی بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے. اس کا بنیادی منہج کیا ہے؟ وہ تشکیک پر ہے اور ڈاؤٹ پر ہے، سسپیشن پر ہے. ٹھیک ہے. تو فرائڈ نے کہا تھا کہ انسانیت کو 2 بڑی بلوز لگی ہیں. ایک بلو لگائی تھی کوپرنیکس نے. کوپرنیکس نے کیا کہا کہ یہ جو زمین ہے یہ مرکز کائنات نہیں ہے، یعنی یہ کائنات جو ہے وہ جیو سینٹرڈ نہیں ہے، یہ وہ ہیلیو سینٹرڈ ہے. سورج مرکز ہے، زمین خود بھی جو ہے گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو آپ کو ایک مرکزیت کا احساس تھا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ چونکہ چرچ نے بھی اس کو اون کر لیا، یہ کوئی بائبل کا مسئلہ نہیں تھا، چرچ نے اس کو اون کر لیا. یعنی اس جو جیو سینٹرڈ تھیوری تھی، جو اس کو ٹولمی کی کہتے ہیں نا، ٹولمی کی تھی، جس کو بطلیموس کہتے ہیں ہمارے یہاں، اور یہ پرانی تھی، ارسطوٹل وغیرہ بھی اسی کو مانتے تھے. تو چرچ نے اس کو کیوں اون کر لیا؟ اس کو اس لیے اون کر لیا کہ بھائی ان کا چونکہ تصور پورا ریڈمپشن کا ہے اور اٹونمنٹ کا ہے، تو خدا نے اپنے بیٹے کو معاذ اللہ بیگوٹن سن کو کہاں بھیجا ہے، جس گولے پر جس گلوب پر بھیجا ہے اسی کو مرکزی کائنات ہونا چاہیے. تو یہ جیسے میچ کر گئی نا ان کے ساتھ، تو انہوں نے ضد کرنی شروع کر دی. پھر اس کے مسائل پیدا ہوئے گیلیلیو وغیرہ کے ساتھ، جو آپ کو معلوم ہے قصہ ہوا. تو ایک بلو یہ لگی. دوسری بلو کس نے لگائی؟ ڈارون نے. ڈارون نے یہ کہا کہ بھئی یہ کوئی بائبل میں کیا ورس ہے کہ گاڈ ہیز میڈ ایڈم ان اٹس اون امیج، اپنے امیج پہ پیدا کی. ہماری روایت ہے نا قرآن میں تو نہیں ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. اب اس کی تعویل کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ تصور تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک جیسے یونی سیلولر سے ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد بندر اور بندر سے ہوتے یہاں تک ہومو سیپین تک وہ آ گئے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ عوض قرآن کے اب ڈارون کا ذکر یاروں میں، عوض قرآن کے ہے ڈارون کا ذکر یاروں میں، جہاں تھے حضرت آدم وہاں بندر اچھلتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا پیراڈائم شفٹ ہے. مسجود ملائک ایک گرینجر اور ایک یہ بندروں کی، اور ایک میم بنی ہوتی ہے نا، میم سے انڈیا کی کوئی میم تھی، ایک بچہ ہے وہ اپنے پوچھ رہا ہے کہ اماں ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم تو دیوتاؤں کی اولاد ہیں اور دیوتاؤں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. اب کیمرہ بدلتا ہے، وہ بچہ ابا جی سے پوچھا ابو میں کہاں سے آئے؟ کہا بیٹے ہم تو بندر سے، بندروں کی اولاد. اب تیسرا فریم ہے، اس میں اماں ابا دونوں ہیں. بچہ پوچھ رہا ہے کہ امی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ جی ہم دیوتاؤں کی اولاد ہیں، اور ابا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو بندروں کی اولاد ہیں. انہوں نے کہا بیٹا میں نے اپنے خاندان کا بتایا تھا، انہوں نے اپنے خاندان کا بتایا، تو اپنا الگ الگ خاندان ہے نا، تو دونوں کا شجرہ الگ الگ ہی ہے. تو یہ قصہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے.
تو اکبر نے کہا تھا نا کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ایک یہ ہے کہ انا الحق، اتنی بڑی بات۔ ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، بوزنا کہتے ہیں بندر کو۔ کہا فرعون، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی۔ ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں خدا کے امیج پہ پیدا ہوا ہوں، اور ایک یہ کہتا ہے کہ میں بندر کی اولاد ہوں، میں حیوان ہوں۔ یہ دوسری بلو ہے، یہ فرائیڈ نے کہا تھا۔ پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ تیسری، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ زمین مرکز کائنات نہیں، نمبر دو انسان کوئی اشرف المخلوقات کوئی نہیں ہے، انسان میں اور دوسرے جانوروں میں کوئی کوالٹیٹیو فرق نہیں ہے، کوانٹیٹیو فرق ہے، کمیت کا کوئی فرق، کمیت کا فرق ہے، کیفیت کا فرق نہیں ہے۔ تیسری بلو خود کس نے لگائی؟ فرائیڈ نے، یعنی اس نے کہا کہ بھئی انسان جانور ہے، اور فرائیڈ نے کہا کہ وہ تو ایک بیمار جانور ہے، وہ تو ایک نیوروٹک بینگ ہے، وہ تو ایک حیوان ہے جو ایک جنسی مریض ہے۔ اب دیکھیں کہاں سے شروع کر کے انسان کہاں پر آ گیا۔ تو بات یہ کچھ تصورات تھے، اور پھر یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے جیسے آپ کہیں کہ سسپیشن پیدا کر دی، سسپیشن ہر چیز میں۔ ایک تھنکر ہے پال ریکیور، وہ کہتا ہے کہ ماسٹرز آف سسپیشن مغرب میں پیدا ہوئے، 3 ماسٹرز آف سسپیشن کا نام لیتا ہے۔ ایک ماسٹر آف سسپیشن ہے مارکس۔ مارکس نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کو مذہب وذہب نظر آتا ہے، یہ اصل میں بنیادی طور پر ایڈیالوجی ہے، اور یہ جو بورژوازی ہے، ہیوز ہیں، انہوں نے ہیو ناٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ان کو افیون دی ہے، ٹھیک ہے۔ ریلیجن از دا اوپیٹ آف دا پیپل۔ اور یہ جو آپ کو سب نظر آ رہا ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں، اور بھائی یہ بات کہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تم افتادگان خاک ہو، تو اب لوگ اٹھ کھڑے نہ ہوں، لوگ بغاوت نہ کر دیں، تو اس کے لیے ان کو ایک جو ہے وہ آپ کہیں کہ چورن کھلا دیا گیا کہ بھئی اصل میں دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، دنیا کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، اصل چیز تو آخرت ہے، یہاں تم مر کھپ جاؤ گے تو پھر تم کنگڈم آف ہیون میں یا تم بادشاہوں کی طرح رہو گے۔ بلیسڈ آر دا میک، سیدنا مسیح نے کیا کہا تھا؟ جو ماڑے بندے ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ بلیسڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کہا کہ یہ آپ نے ایک ایڈیالوجی پیدا کی جس سے آپ نے یہ بتایا کہ اصل میں مذہب وذہب ایک ڈھکوسلا ہے۔ پھر مثال کے طور پر جو ہے وہ نیٹشے آیا، نیٹشے نے کہا کہ یہ جو آپ نے سب مذہب وذہب کی باتیں کی ہے، یہ ایک فساڈ ہے، یہ پاور گیم ہے، یہ پاور پلے ہو رہا ہے، اور لوگوں کی گردنوں پہ سوار ہونے کے لیے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ سب لوگوں نے پکھنڈ ایک بنا دی ہے، پاور، ہر چیز پاور بیسڈ ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ فرائیڈ ہے، اس نے کہا کہ یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے، یہ اصل میں تو انسان ایک سیکشول اینیمل ہے، اور چونکہ اس کے اندر سب سے بڑی ارج وہی ہے، اور چونکہ سماج اور تہذیب، اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام یہی ہے، سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکانٹینٹس، تو وہ تہذیب جو ہے وہ روکتی ہے اس کو، اور انسیسٹ سے اور باقی چیزوں سے، وہ تو بالکل کھلا اظہار چاہتا ہے۔ اب جب اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کی یہ طاقت جو ہے وہ سبلیمیٹ کر جاتی ہے، کبھی فلسفے میں، کبھی مذہب میں، کبھی روحانیت میں، کبھی ایستھیٹکس میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک عمل ہوتا ہے، یہ پوری تھیوری ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے، اس طرح میں نے ابھی کہا نا کہ تہذیب ہے کہ جو انسانوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ تو ایک جملہ ہے روسو کا ہی، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلا جملہ کیا ہے کہ مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز، یہ جملہ بہت مشہور ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اسلامک ماڈرنسٹ کیا کرتے ہیں، جو ابھی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مغرب کے پاس ہے وہ انہوں نے ہم سے لیا ہے، اور ان کے ہاں تو دیکھیں اب ہے ویمنز ایمنسپیشن، امپاورمنٹ، فلاں ڈیماں، ہمارے ہاں تو شروع سے تھا، ان کے ہاں اب آیا ہے فریڈم آف ایکسپریشن، ہمارے ہاں شروع سے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو اب وہ کرتے کیا ہیں، وہ یہاں سے جملہ اٹھایا روسو کا، ایک جملہ اٹھایا سیدنا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، عمرو بن عاص کے بیٹے تھے، مصر میں یہودی کے ساتھ جھڑپ ہو گئی، کوئی ریس جیت گیا، مار دی چپیڑ، وہ آگے سیدنا عمر کے پاس، انہوں نے باپ بیٹے کو دونوں کو بلا لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی میرا تو دل چاہتا ہے کہ درے میں تمہیں لگاؤں، باپ سے کہا کہ بھئی تمہارا بیٹا تمہاری شے پہ اکڑا ہے نا، اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہا، سبحان اللہ، انہوں نے کہا متا استعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔
یہ ایک جملہ دیکھ لیا آپ نے، اس کا کانٹیکسٹ سارا کیا ہے؟ ایک روسو کا جملہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز۔ اب آپ نے کہا کہ دیکھ لیں روسو کو جا کے 18 سینچری میں یہ انلائٹنمنٹ حاصل ہوئی، سیدنا عمر نے وہ بات کہہ دی تھی، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روسو کیا کہہ رہا ہے۔ روسو تو یہ کہتا ہے نا کہ انسان بنیادی طور پہ ایک نوبل سیویج ہے، اور انسان بنیادی طور پہ خیر پر ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے، وہ جس کو ہمارے کہتے ہیں فلموں میں ظالم سماج، یہ ظالم سماج ہے جو اس کو دباتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ انسان تو حیوانوں کی طرح جینا چاہتا ہے، وہ جو کہا نا کہ ایوری ویئر از ان چینز، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ چینز کس کی ہیں؟ وہ چین ہے نکاح کی، وہ چین ہے لباس کی، یہ ہے چینز۔ اب آپ کو سمجھ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روسو کیا کہہ رہا ہے، آپ تو ایک مغلوبیت کا شکار ہے نا۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ یار وہ ان کے ہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب آپ نے زور زبردستی کر کے اپنی ٹریڈیشن میں سے کوئی کھینچ تان کے واقعات نکالے اور کہا کہ دیکھیں جی ہمارے پاس اپولوجی ہماری طرف سے، پر وہ بادشاہ لوگ آ گئے، وہ بادشاہ ہوتے، انہوں نے سب غلط کر دیا، سب ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں کہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں رد تاریخ، رد تاریخ۔ بادشاہوں کو بھی ڈینائی کر دیں، فقہ کو بھی ڈینائی کر دیں، کلام کو بھی ڈینائی کر دیں، تصوف کو بھی ڈینائی کر دیں، حدیث کو کہہ دیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ انہوں نے حدیثیں گھڑی تھی بادشاہوں کے لیے، کلام کو بدعت کہہ دیں، فقہ کو کہہ دیں فقہا نے جو ہے وہ سلاطین علماء و سلطان تھے یہ کہہ دیا، اور غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف تو ایک متوازی دین ہے، اللہ اللہ خیر سلم۔ ایک آپ بائنری بنا دیں خلافت و ملوکیت کی، تو بس یہ خلافت کے لیے آئے تھے، بعد میں ملوکیت قائم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر کون ہیں؟ میں تو پوچھتا ہوں لوگوں سے، آپ کون لوگ ہیں؟ کیا ہے آپ کے پلے؟ یعنی 30 سال بعد سب ختم ہو گیا، اور پھر وہی بات کہ وہ جو آئیڈیلز تھے وہ آپ سے جاتے رہے، ایک گوری چمڑی والا کافر آیا، اس نے آ کے آپ کو آپ کا بھولا ہوا سبق یاد کرایا۔ اب بس ایک آخری مثال ہے جو ہم یہاں پہ گڑبڑے لوگ کر رہے ہیں، ابھی میں نے کہا فریڈم آف ایکسپریشن، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کرتے کے بارے میں پوچھنا یا خاتون کا کھڑا ہو جانا کہ بھئی تمہاری کیا مجال ہے عمر کہ تم پابندی لگاؤ کہ بھئی اس سے زیادہ مہر نہیں باندھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ اس سارے واقعات کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ بھائی یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر ہے، یہ بالکل ایک الگ کیٹیگری ہے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، ایک غلط کمپیریزنس کر رہے ہیں نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جدیدیت کیا ہے کیا نہیں ہے اس پر زیادہ بات ہم نہیں کر سکے، لیکن بعض بیچ میں ساری باتیں آ گئی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک پوری فکر ہے، اور یہ 400-500-600 سال میں جا کے عیسائی تہذیب یہاں تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ رینیسانس سے شروع ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ سائنٹیفک ریولوشن، اسی دور میں پروٹیسٹنٹ جو ہے ریفرمیشن، اس کے بعد جناب انلائٹنمنٹ پہ جا کر وہ مکمل ہوئی، یعنی فرام رینیسانس ٹو ارلی رینیسانس ٹو انلائٹنمنٹ، یہ 400-500 سال کا قصہ ہے۔ عمارت گرتے گرتے گری ہے، یعنی جس کے بارے میں چارلز ٹیلر کہتا ہے کہ 1500 عیسوی میں خدا کا انکار کرنا پلازیبل نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں پلازیبلٹی اسٹرکچر، کنڈیشنز آف بیلیف۔ آج 2007 میں خدا کا انکار مغرب میں بہت آسان ہے، بلکہ کچھ حلقوں میں خدا کا اقرار مشکل ہے، اکیڈیمیا میں بہت مشکل ہے، کلچرل انڈسٹری میں بہت مشکل ہے، انٹیلیجنشیا میں بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو تبدیلی آئی ہے بہت برسوں میں آئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو تبدیلی آئی وہ بنیادی طور پر کالونائزیشن کے ذریعے آئی۔ دیکھیے جدیدیت دو طرح سے آئی ہے دنیا میں، بائی امپورٹ اور بائی امپوزیشن۔ کچھ نہ کچھ امپورٹ بھی ہے، یعنی جو سلطنت عثمانیہ تھی نا اس نے امپورٹ بھی کیا، اور وہ کیوں کیا؟ دیکھیں وہ جدید ہوئے کہاں سے ہونا شروع ہوئے، وہ ہونا شروع ہوئے ملٹری سے، وہ بھی تو قرآن کا حکم تھا نا، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ۔ اب وہاں سے یونیفارم اس طرح کی آ گئی، پھر وہ سارے ایکسرسائزز آ گئیں وہاں سے، اور وہاں فواد پاشا نے کیا مصر میں، کرتے 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 بات یہاں پہنچ گئی۔ تو اسی جگہ جاپان ہے، جاپان نے کالونائزیشن نہیں کی، اس نے گویا خود سے امپورٹ کیا۔ تو لیکن ہمارے ہاں امت مسلمہ کا جو سب بڑا حصہ ہے اس میں مڈرنٹی، اس کی اقدار، اس کے ادارے جو آئے ہیں وہ آئے ہیں کالونائزیشن کے ذریعے، وہ آئے ہیں امپیریلزم کے ذریعے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مڈرنٹی بائی گن پوائنٹ۔ دیکھیں تہذیبیں لین دین کرتی ہیں، ایک دوسرے سے لیتی ہیں دیتی ہیں، لیکن دیکھیں وہ اپنی شرائط پہ کریں گی نا۔ یہاں تو ہمارے پاس آپشنز ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو آ کر آپ نے ہمارے اداروں کو ڈسمینٹل کیا،
بلڈوزر پھیرا اور اپنے ادارے اپنے جو ہے اقدار پر قائم کیے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کا بھگتان جیسے ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اور وہ چیزیں وہ تصورات ہمارے ہاں آ رہے ہیں. بس آخری بات یہ ہے، جدیدیت کی ایک ورکنگ ڈیفینیشن عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ مڈرنٹی کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہیومن ایجنسی کا نان ہیومن سٹرکچرز کے تابع ہو جانا. دس از کالڈ مڈرنٹی. اب یہ بات کہ آپ کو بتائیں جی یہ آزادی ہے تو آپ لاہور پڑھیں گے، یہ ایکویلٹی ہے تو آپ لاہور پڑھیں گے، لیکن آپ کی زندگی پیدائش سے موت تک جن اداروں میں گزرتی ہے وہ ادارے سٹرکچرلی ماڈرن ہیں. میں کل ایک سیکولرزم پہ ایک گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ بھائی سیکولرزم نہیں آنے دیں گے، نہیں بھائی آپ کی ریاست سیکولر ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے جو جن 3 بیوروکریسیز کی بات کی ہیں وہ تھرو اینڈ تھرو سیکولر ادارے ہیں. وہ لپ اپ ہوتی ہے آپ اوپر سے کر لیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بس ٹھیک ہے نا کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ بھئی ریاست کا آپ جو ہے وہ نام بدل دیں، ریاستی مذہب بدل دیں، آپ جو ہے وہ جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل ختم کر دیں، آپ جو ہے وفاقی شرعی عدالت ختم کر دیں، فلاں فلاں ڈیما کر لیں. ورنہ ریاست کو دین وین سے کیا دلچسپی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اس کے مقاصد میں اور تمام اداروں کے مقاصد میں کہیں پر بھی جو ہے وہ کوئی اللہ رسول اور آخرت اور شریعت کا کوئی قصہ نہیں ہے. وہ تو ایک علماء کی مذہبی جماعتوں کی ایک نیوسنس ویلیو ہے، اور وہ زور زبردستی کر کے کچھ تھوڑا مار دھاڑ کر کے کچھ ان کو کہیں روک لیتی ہیں. ورنہ ریاست ایز سچ ماڈرن اسٹیٹ بائی نیسیسٹی سیکولر ہوتی ہے. اور ماڈرن انسٹیٹیوشن اور ماڈرن کانسٹیٹیوشنز جتنے بھی ماڈرن کانسٹیٹیوشنز ہیں وہ بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس کنسٹرینڈ ہوتے ہیں. یعنی وہ شریعہ کنسٹرینڈ نہیں ہے، وہ ہیومن رائٹس کنسٹرینڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس یہ چند باتیں یہاں وہاں سے میں نے کر دی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.